آج کل شادیوں کے موقع پر سارے اخراجات خوش دلی سے کریں گے لوگ، اور نکاح پڑھانے والے کو اگر وہ کہے جی میں نے 5,000 لینا ہے یا 10 لینا ہے، وہ کہتے مولوی تو لٹ کے کھا گئے۔ کوئی خوف خدا ہونا چاہیے کہ یہ جو اخراجات تم لوگ کرتے ہو، بھئی نکاح تو حق مار تھا اور ایجاب قبول، رسموں میں جتنا خرچہ ہوتا ہے بعض اوقات تو کروڑوں تک پہنچ جاتا ہے، ورنہ عام گھرانوں میں بھی لاکھوں تک پہنچتا ہے، لاکھوں تک خرچہ۔ بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے، تو لاکھوں کے خرچہ باقی سارا ٹھیک، تو عالم دین کو دینے کے لیے تمہیں اتنی پریشانی۔ پھر یہ ہے کہ عالم کو پہلے بتانا بھی گوارا نہیں ہوتا، برادری کو بتائیں گے، کارڈ بھیجیں گے، سارا کچھ ہوگا، عالم دین کے بارے وقت پر کہیں گے آجو جی نکاح پڑھانا ہے، پھر 3 گھنٹے بٹھائے رکھیں گے، 3 گھنٹے بٹھائیں گے، اور جب شادیوں کا بل دیکھا جائے نا تو ہوتا ہے جی یہ مووی بنانے والا اس کو جی 50,000، اس نے جی سجاوٹ کی ہے اس کے لیے 70,000، اس نے فلاں کام کیا ہے اس کے لیے 25,000، اور مولوی کے لیے 5,000 بھی دینا بڑا کفت ہوتی ہے۔ دین کو اور علماء کو لوگوں نے حقیر سمجھ لیا، حالانکہ اگر مولوی کا کام نہ ہو تو نکاح ہوگا ہی نہیں۔ اگر مولوی ایجاب قبول نہ کرائے گا، ایجاب قبول ہوگا ہی نہیں، تو نکاح کیسے ہوگا؟ تو لوگوں کے اس حوالے سے اپنی جو دل میں نفرت ہے علماء سے پلی ہوئی اس کو نکالیں، اور بعض علماء اگر ان کے کردار میں خامی ہے، بعض علماء کے اگر افکار میں خامی یا تمہیں برے نظر آتے ہیں، پہلی بات تو ہے کہ جس کو بخار ہو اس کو پانی بھی کڑوا لگتا ہے، خوش جگہ پانی کڑوا لگتا ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہارے دلوں میں منافقت کا بخار ہو، فی قلوبہم مرض، ان کا اثر نہ ہو تمہیں، یہ تمہیں بلا وجہ علماء سے نفرت ہے۔ ہاں، جس کسی کا کردار برا ہے، اخلاق میں نقص ہے، اس کی ایک ذات سے تو اس میں بھی برداشت کرنا چاہیے، یہ حکمت سے چلنا چاہیے، چاہے جائے کہ پوری علماء کی جماعت کے بارے اس قسم کا رویہ یہ انتہائی برا بات ہے۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ کوئی ثبوت تو کوئی نہیں نا، اس کا کوئی ثبوت تو نہیں خدمت کا، تو میں بتاتا ہوں ہے ثبوت۔ اس کو میرے سامنے کافی سارے حوالہ جات ہیں، لیکن میں اس بات میں پڑھے بغیر ایک حوالہ بتا دیتا ہوں۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ حلال اخذ الاجرت علیہ، معاوضہ لینا حلال ہے، محیط سرخسی میں ہے یہ۔ اب کتنی مقدار نکاح پڑھانے والا کتنی اجرت لے، کتنا معاوضہ لے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس میں اختلاف تو ہے، والمختار للفتویٰ، فتوی کے لیے پسندیدہ بات عالمگیری والے نے یہ لکھی، اذا عقد بکرن، کباری لڑکی کا نکاح پڑھائے، یا خذ دینارن، 1 دینار لے نکاح پڑھانے والا، فی السیب نصف الدینار، اگر دوسرا نکاح لڑکی کا ہے تو اس میں آدھا دینار۔ اب پتہ یہ دینار کتنا ہوتا ہے؟ یہ 3 دینار ہوں تو 1 تولے سے اوپر بن جاتا ہے سونا۔ دینار سونے کے سکے کا نام ہے، 4.5 ماشے اس کی قیمت لگوا لیں سوناروں سے، میرے اندازے میں 50,000 روپے، 50,000 روپے یہ نکاح پڑھانے والے کو دیں، اور اس پر فتویٰ بتا رہے ہیں۔ اب ہمارے علماء نے تو مہربانی کی، کہتے کچھ نہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو 2,000 روپے دینا بھی بڑا، لو جی سرکاری فیس دینی ہے 2,000 وہ دے لیں، 2,000 تو رکھ لیں، بات ٹھیک ہے۔ لوگ اس پر جھگڑتے ہیں باقاعدہ، لوگوں نے پتہ نہیں سمجھ کیا رکھا ہے۔ جن ممالک میں علماء کی قدر نہیں، وہاں پھر دین کی قدر بھی کم ہوتی ہے، پھر لوگ نمازوں میں بھی سستی کرتے ہیں، پھر اگلی نسل وہ عالم بننے پر تیار نہیں ہوتی، اور جب تصور کریں علماء ختم ہو جائیں، ہمارے علاقے کو چھوڑ جائیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ اندلس والا، اندلس کے علاقے میں علماء پر جب جینا دوبر کر دیا، وہاں کے عوام الناس نے بے قدری کر کے، اندلس کے علاقے میں پورے یورپ کا بہت بڑا حصہ، تقریباً تیسرا حصہ یا اس سے بھی کچھ زیادہ حصہ، یہ برطانیہ
فرانس، یہ سارا علاقہ مسلمانوں کی زیر نگین تھا. اور جب ایک وقت آیا کہ علماء کی بھی قدری ہوئی اور علماء کو اس حد تک لوگوں نے تنگ کیا کہ وہ بہت سے علماء چھوڑ آئے یہ علاقہ اندلس کا، تو اس وقت پھر مجبور ہو کر جب علماء وہاں سے بھاگ آئے، نکل آئے، اس کے بعد کفار کا قبضہ ہوا تو اسلام وہاں سے مٹ گیا، ایک بھی مسلمان نہ رہا صدیوں تک. اس کے بعد پھر اللہ پاک نے اسباب پیدا کیے اور اب دنیا میں چونکہ حالات کچھ اور طرح کے، پھر مسلمان وہاں جانے لگے، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن صدیوں تک ایک بھی مسلمان وہاں نہ رہا. بر صغیر میں جہاں علماء کی قدر تھی، جہاں انگریز آئے، لیکن اسلام ختم نہیں ہوا. سمرقند، بخارا اور ریاستیں جو افغانستان سے پیچھے روس کی ہیں، روس کے قبضے میں تھیں، آذربائیجان، قازقستان، سمرقند، بخارا اور یہ ممالک، جہاں روس آیا، اور روس جب آیا تو اس نے ہر علاقے سے اسلام کو مٹانے کی پوری کوشش کی. قرآن پاک ضبط کر لیے، اسلامی ناموں پر پابندی لگا دی، ہر طرح کے نماز پر پابندی، اسلامی ناموں پر پابندی، عربی بولنے پر پابندی، کلمے پڑھنے پر پابندی. لوگوں نے، مسلمانوں نے دورے نام رکھ لیے، باہر اور نام، گھر میں اور نام، گھر کے اندر چھپ چھپا کر نمازیں پڑھتے. اور بسا اوقات اگر گھر میں کوئی ایک آدمی بھی رشوت کا شکار ہو جاتا، پورے گھر کو پھر پھانسی دے دی جاتی، قتل کر دیا جاتا. اس قسم کے حالات ہونے کے باوجود بس جو ہی روس سمٹا 1988 میں، وہ پھیلا ہوا روس، اس کے قدم اکھڑے تو ہٹ کر مسلمان. کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اتنے کثیر مسلمان ہوں گے ان ملکوں میں اب. لیکن پھر ہٹ کر اسلامی ریاست، پھر ہٹ کر انہیں پتہ بھی ہے نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، قرآن کیا ہے، گھروں کے اندر چھپا لیا انہوں نے کچھ. یہ کیا وجہ ہے؟ فرق یہی ہے، اندلس میں اسلام کا خاتمہ اس وجہ سے ہوا کہ وہاں علماء کی بے قدری ہوئی اور علماء وہاں چھوڑنے پر مجبور ہوئے. اور یہ سمرقند، بخارا، ان ریاستوں میں اور بر صغیر میں، چلو بر صغیر میں تو کہیں گے انگریزوں نے مجبور نہیں کیا اسلام چھوڑنے پر، روس نے تو پورا زور لگایا ہے وہاں اسلام کو ختم کرنے پر، لیکن اسلام ختم نہیں ہوا، اندلس میں ختم ہو گیا. فرق یہ ہے کہ اندلس میں وہاں کے حکمران اور وہاں کے عوام علماء کے قدردان نہ تھے، بے قدرے تھے، اور علماء کی تذلیل اور توہین کی، جس سے علماء یہ پڑھیں. ابن خلدون وہ کن حالات میں قرطبہ کو اور ان علاقوں کو، اندلس کی ریاست کو چھوڑ کر نکلا، کتنی بے قدری تھی اس وقت وہاں علماء کی. اور پھر نتیجہ دیکھ لیں کہ وہاں اسلام کو بھی دیس نکالا ہو گیا. بر صغیر میں یا یہ ریاستوں میں، ازبکستان، قازقستان وغیرہ وغیرہ، تو وہاں چونکہ علماء کی قدر تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں اسلام کو بقا اور مضبوطی نصیب ہوئی.